کبھی تم نے اپنے بینک اکاؤنٹ کو دیکھ کر سوچا ہے کہ یار یہ بیلنس مجھ سے چھپ کیوں رہا ہے؟ تنخواہ آتی ہے اور چند دنوں بعد پیسے جیسے جادو سے غائب ہو جاتے ہیں۔ کرایہ، بل، وہ ایک کپ کافی اور بس پھر وہی سوال، پیسہ گیا کہاں؟ اب ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کرو، اگر پیسہ تم سے بھاگنے کی بجائے تمہارے کہنے پر بڑھنے لگے، نہ دعا سے نہ اتفاق سے بلکہ تمہارے الفاظ سے، ہاں تمہارے حکم سے۔ پہلے پہل یہ دیوانگی لگے گا، ٹھیک ہے، مگر ذرا غور سے سنو، اصل حقیقت یہ ہے کہ پیسہ صرف کاغذ نہیں، یہ توانائی ہے، یہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے، تمہارے لہجے، تمہاری سوچ اور تمہارے یقین کو فالو کرتا ہے۔ اگر تم ہمیشہ یہ کہتے رہو میں غریب ہوں، پیسہ نہیں بچتا، سب کچھ مہنگا ہے، تو تم دراصل خود اپنے پیسے کو حکم دے رہے ہو کہ مجھ سے دور رہو۔ تم انجانے میں اپنے ہی الفاظ سے اپنی دولت کو بھگا رہے ہو۔ اور سنو، وہ خالی پازیٹیو تھنکنگ والا لیکچر نہیں ہے، یہ وہ نہیں جس میں تمہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر چیخنا پڑے میں کروڑ پتی ہوں اور پھر محلے والے پولیس کو بلا لیں۔ ہم یہاں سادہ مگر گہرے اصولوں کی بات کر رہے ہیں جو کام کرتے ہیں، زندگی بدل دیتے ہیں۔ چلو اب اصل مسئلے پر آتے ہیں۔ تم محنت کرتے ہو، ذمہ دار ہو، بجٹ بناتے ہو، پھر بھی پیسہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل جاتا ہے۔ یہ ناکامی نہیں، یہ غلط پروگرامنگ ہے۔ تمہیں سکھایا گیا پیسہ پکڑنا، مگر کبھی نہیں سکھایا گیا پیسہ کمانا، اور یہی فرق ہے۔ پکڑنے میں خوف ہوتا ہے، کمی کا ڈر ہوتا ہے، کمانے میں یقین ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے۔ پیسے کو ایک فرما بردار کتے کی طرح سمجھو۔ اگر تم گھبرا کر اس کے پیچھے بھاگو گے تو وہ تم سے دور بھاگے گا، لیکن اگر تم پرسکون اور پر اعتماد ہو کر اسے آواز دو گے تو وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ یہ قسمت نہیں، یہ طاقت ہے، اندر کی طاقت۔ اب سوال یہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو لوگ قدم قدم چلتے ہیں ان کے لیے پہلا قدم یہ ہے، پیسے کو منفی حکم دینا بند کرو۔ جب بھی تم کہتے ہو میں نہیں خرید سکتا، پیسہ جلد ختم ہو جاتا ہے، تو تم دراصل کائنات کو آرڈر بھیج رہے ہو، میرے پاس پیسے نہ آئیں۔ یہی بات الٹی کرو، کہنا شروع کرو، پیسہ آسانی سے میرے پاس آتا ہے، ہر روپیہ بڑھ کر واپس لوٹتا ہے۔ اس بات میں فراوانی کا مقناطیس ہے، یہ خود فریبی نہیں، یہ نئی پروگرامنگ ہے۔ تم اپنی حقیقت کو نیا حکم دے رہے ہو۔ شکر گزاری کرو۔ اگر تم اپنے پاس موجود تھوڑے سے پیسے کو حقیر سمجھو گے تو وہ کبھی نہیں بڑھے گا۔ ہر پیسے پر برکت کی دعا کرو۔ جب بھی پیسہ ہاتھ میں آئے کہو یہ بڑھتا ہے، یہ پلٹ کر لوٹتا ہے۔ یہی جذبہ دولت کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ تیسرے نمبر پر نقصان نہیں دینا سرمایہ کاری ہے۔ جب کسان بیج بوتا ہے تو وہ نہیں روتا کہ بیج ہاتھ سے گیا، وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے فصل پر یقین ہوتا ہے۔ تم بھی ایسے ہی دو، یقین سے، شوق سے، نہ کہ خوف سے۔ آبا و بات کرتے ہیں ذہنی حالت کی۔ تم پیسے کو حکم نہیں دے سکتے جب تم اندر سے خوف زدہ ہو، کیونکہ اگر اندر گھبراہٹ ہے تو الفاظ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کائنات تمہارے الفاظ نہیں، تمہارے لہجے کی توانائی سنتی ہے۔ لہٰذا دل کو پرسکون کرو، سانس لو، امن کو اندر بھرو، خوف کو باہر نکالو۔ اب تم حکم دینے کے لیے تیار ہو۔ صبح کا معمول بناؤ، دن شروع ہونے سے پہلے 1 منٹ لو اور کہو میرا پیسہ بڑھتا ہے، غیر متوقع مواقع میری طرف آتے ہیں، میں خدائی رزق کے بہاؤ کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ یہ بات دل سے کہو، احساس کے ساتھ۔ پہلے دن ہنسی آئے گی، کوئی بات نہیں، تم اپنے اندرونی سسٹم کو دوبارہ پروگرام کر رہے ہو۔ وقت کب لگے گا؟ اتنا جتنا تمہارے یقین کا درجہ اجازت دے۔ اگر ذہن شک، حسد اور خوف سے بھرا ہے تو دیر ہوگی، لیکن اگر دل میں امن، شکر اور یقین ہے تو نتائج جلد ظاہر ہوں گے۔ یاد رکھو، یہ جادو نہیں، یہ ماہرانہ طرز زندگی ہے۔ تم اب پیسے کے غلام نہیں بلکہ پیسے کے معمار ہو۔ اگلا مرحلہ ہے پیسے کو تربیت دینے کا۔ حکم دینا ایک چیز ہے، لیکن پیسے کو ٹرین کرنا اصلی مہارت ہے۔ پیسہ ڈھانچے کو پسند کرتا ہے، اگر تم اسے سمت نہیں دو گے تو یہ بھٹک جائے گا۔ لہٰذا جب بھی پیسہ آئے اسے مقصد دو۔ کہو تم بڑھنے آئے ہو، تم امن اور ترقی لانے آئے ہو۔ پیسے کو بیکار مت چھوڑو، حرکت میں رکھو، سیکھنے میں لگاؤ، دینے میں لگاؤ، اچھی نیت کے ساتھ بہاؤ، کیونکہ بہتا ہوا پیسہ بڑھتا ہے۔ رات کا معمول، آنکھیں بند کرو، اپنا بٹوا یا اکاؤنٹ بڑھتا ہوا تصور کرو۔ احساس کرو جیسے تمہارے پاس پہلے ہی کافی ہے۔ یہ خواب نہیں، یہ کمانڈ ہے۔ تمہارا ذہن جس پر یقین کرتا ہے، فطرت اسے حقیقت بنا دیتی ہے۔ ایک اور طاقتور راز، خوشی دولت کو بڑھاتی ہے۔ جب تم ہنستے ہو، مطمئن رہتے ہو، توانائی بلند ہوتی ہے، اور اسی حالت میں کہے گئے الفاظ تیز اثر ہوتے ہیں۔
بل ادا کرتے وقت مسکراہٹ لاؤ، ایسا دیتے وقت دعا دو، اکاؤنٹ چیک کرتے وقت شکر ادا کرو۔ یہ سب اعمال دولت کو روحانی طاقت دیتے ہیں۔ دن کی مشق: صبح شکر گزاری اور مثبت حکم، دوپہر نئے مواقع پہچانو، شام کو دن کی برکتیں لکھو اور شکر ادا کرو، چھوٹے چھوٹے فائدے نوٹ کرو، کبھی رعایت ملی، کبھی اضافی آمدنی آئی، کہیں کسی نے مدد کی۔ یہ سب اشارے ہیں کہ تمہارا حکم کام کر رہا ہے۔ سائنس بھی اب مان رہی ہے کہ تمہاری خیالات اور الفاظ توانائی خارج کرتے ہیں۔ جب تم فراوانی کے بارے میں سوچتے ہو تو تم اپنی فریکوینسی بدل دیتے ہو، پھر فطرت تمہیں سگنل بھیجتی ہے، مزید بھیجو۔ لہٰذا انتظار مت کرو حالات کے بدلنے کا، بلکہ اپنی حالت، اپنے یقین کو بدلو۔ پیسہ اس کے پیچھے چلتا ہے جو پرسکون، پر اعتماد اور منظم ہو۔ اب یہ کام کرو، ایک سکے یا نوٹ کو ہاتھ میں لو، اسے دیکھو، مسکراؤ اور کہو تم بڑھتے ہو، روز بڑھتے ہو اور برکت کے ساتھ واپس آتے ہو۔ یہ چھوٹا سا عمل تمہارے ذہن کو سگنل دیتا ہے، میں بڑھنے کی توقع رکھتا ہوں۔ جب برکت ظاہر ہونا شروع ہو، شکر ادا کرو، یہی شکر اگلا دروازہ کھولتا ہے۔ اگر یہ پیغام تمہارے دل کو چھو گیا ہے تو یہ اتفاق نہیں، یہی تمہیں سننے کی ضرورت تھی۔ اب وقت ہے اپنے خوف اور کمی کے احساس کو ختم کرنے کا۔ یقین سے بولو، اختیار سے حکم دو اور نتیجے کی توقع رکھو، آج سے، ابھی سے، کیونکہ دولت کوئی چیز نہیں جس کے پیچھے دوڑا جائے، یہ وہ روشنی ہے جو تمہارے اندر پہلے سے موجود ہے۔ ناظرین، یہ بات تو تھی ایک مادی سوچ اور ترقی پسندیت مفکرین کے حوالے سے، لیکن اسلام کا قانون بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، شکر کرو، نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری نعمتوں کو گھٹا دیتی ہے۔ اچھا بولو، اچھا سوچو، کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قبولیت کا درجہ پا جاتے ہیں اور آپ کو وہی حاصل ہوتا ہے جو آپ اپنی زبان سے کہتے ہو۔ یہ قانون فطرت ہے، یہ میرے اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، اور اسی نظام کی تائید مادیت پرست لوگ کرتے ہیں۔ یقین کیجئے ناظرین، اور ساری اچھی اور مثبت باتوں پر عمل کیجئے، سوچئے، آج سے کوشش کیجئے، انشاءاللہ کامیابی آپ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔